We are passing through interesting times, a watershed era fraught with challenges, geopolitical wrangling, increasing power contestation, hegemonism and jingoism. There is no power on earth which can undo Pakistan, inshallah. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہیں۔ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ خوف اور مایوسی پھیلانے والے عناصر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جشن آزادی کے سلسلے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب بولے، ہم اہم اور کٹھن دور سے گزر رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، پاکستان کو خوشحال آئینی راستے سے حکومت میں آئے، مطمئن ضمیر سے جا رہے ہیں، دوبارہ اقتدار میں آ کر ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے الوداعی خطاب، کہا امید ہے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے۔ 16 ماہ کا سفر بہت کٹھن تھا، قوم کی امانت میں خیانت نہیں کی، پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو کنارے پر لائے، دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ سابق حکومت نے قرضوں میں جکڑا ہوتی۔ 9 مئی کو منصوبہ بندی سے فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملے ہوئے، وطن دشمنوں کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی۔ سابق وفاقی وزیر خارجہ آصف کی چیئرمین پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، بولے پچھلے 4 سال حکمرانوں نے مال و دولت بنایا، اس کے لیے انہوں نے گھٹیا سے گھٹیا حرکت سے بھی گریز نہ کیا۔ سیالکوٹ مسلم لیگ ہاؤس میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا آج اٹک جیل میں اگر وہ قید ہے تو اس کی گزشتہ 4 سال کی حکمرانی پر نظر دوڑائیں، جو بارودی سرنگیں وہ بچھا کر گئے تھے شاید ہی پاکستان سلامت رہتا۔ ملک کے 8ویں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج حلف اٹھائیں گے۔ ایوان صدر میں عارف علوی نگراں وزیر اعظم سے حلف لیں گے۔ انوار کاکڑ کو نگراں وزیر اعظم کا پروٹوکول مل گیا۔ نامزد نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بی اے پی اور سینٹ رکنیت چھوڑنے کا فیصلہ، بی اے پی اور سینیٹرشپ چھوڑنے کا فیصلہ اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے کیا۔ دوسری جانب قائد ایوان سینٹ اسحاق ڈار کی نامزد نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ سے ملاقات، اسحاق ڈار نے انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد دی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم ہاؤس سے اپنا سامان بھی منتقل کر لیا۔ حکومت ختم ہوتے ہی اتحادی جماعتوں میں اختلافات سر اٹھانے لگے۔ انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنانے پر سربراہ بی این پی اختر مینگل ناراض، نون لیگ کے قائد نواز شریف کو خط لکھ دیا، کہا نگران وزیر اعظم کے لیے ایسے شخص کی نامزدگی کی گئی جس نے ان کی سیاست کے لیے دروازے بند کیے تھے۔ نون لیگ سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر گئی، انسانی حقوق کے خلاف قانون سازی کا زیادہ استعمال نون لیگ پر ہی ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم کی مخالفت کیا کھلا تضاد نہیں؟ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر سرفراز بگٹی کا بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو خط پر رد عمل۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا اختر مینگل جیسے بزرگ سیاستدان سے امید ہے اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے نام پر تاحال اتفاق رائے نہ ہو سکا، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے اپوزیشن لیڈر رانا انصار کی ملاقات بے نتیجہ رہی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے آج دوبارہ ملاقات کرنے پر اتفاق، دونوں جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے بعض نام زیر غور آئے۔ مراد علی شاہ نے کہا پیپلز پارٹی قیادت سے مشورے کے بعد نام دیں گے۔ رانا انصار کہتی ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے بہت سے نام ہیں، تجویز کردہ ناموں پر پارٹی قیادت سے بات کریں گی، اگر اتفاق رائے نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ 15ویں قومی اسمبلی نے پیچیدہ سیاسی، اقتصادی، عدالتی اور آئینی چیلنجز کا سامنا کیا۔ قومی اسمبلی کی 5 سالہ کارکردگی پر فافن نے رپورٹ جاری کر دی، کہا 15ویں قومی اسمبلی نے سابقہ 3 اسمبلیوں سے زیادہ قانون سازی کی۔ قومی اسمبلی نے 322 قوانین منظور کیے، اس اسمبلی نے 99 نجی بل بھی پاس کیے۔ قومی اسمبلی نے کامیاب تحریک عدم اعتماد سے وزیر اعظم کو اقتدار سے الگ کیا۔ ماضی میں بے نظیر بھٹو اور شوکت عزیز کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تھی۔
15ویں اسمبلی 1977 کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے رضاکارانہ تحلیل کی گئی پہلی اسمبلی تھی۔ پاکستان کا یوم آزادی مقبوضہ کشمیر میں بھی مبارکباد کے پوسٹر آویزاں۔ پوسٹرز پر قائد اعظم علامہ اقبال اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصاویر لگائی گئیں۔ پوسٹر سری نگر سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں چسپاں کیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کردار آئندہ الیکشن میں نظر نہیں آ رہا۔ سابق وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں نون لیگ کے قائد نواز شریف آئندہ ماہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ انتخابات آئندہ سال جنوری یا فروری میں ہوں گے۔ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم بنتے تو بہتر تھا، ان کے علم میں بس یہی آیا۔ نگران وزیر اعظم کا نام راجہ ریاض نے دیا اور شہباز شریف کی مرضی شامل ہے۔ جشن آزادی کی خوشیاں 92 نیوز کے سنگ۔ قومی پرچم کے ساتھ سیلفی یا ویڈیو بنا کر 92 نیوز کو بھیجیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔ میری آن میری شان، I love پاکستان۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے پاسبان اس کے۔ پاکستان زندہ باد۔ اور کراچی آرٹس کونسل کے زیر اہتمام آزادی فیسٹیول سجایا گیا۔ فیسٹیول کا آغاز ڈھول، شہنائی اور میوزیکل پرفارمنس سے ہوا۔ گلوکار وہاب بگٹی، سیف سمیجو، طفیل سنجرانی اور احسن باری کی پرفارمنس۔ بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کا جوش و خروش قابل دید۔ سبز ہلالی پرچم تھامے شہریوں کی بڑی تعداد نے آرٹس کونسل کا رخ کیا۔ آتش بازی، پرچم کشائی اور آزادی کیک کاٹنے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 92 نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شہرام خالق۔ اس بلیٹن میں میرا ساتھ دیں گی ساتھی اینکر بشرا رشید۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں جشن آزادی کی۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، پاکستان پاکستان۔ 92 نیوز کی طرف سے قوم کو جشن آزادی مبارک۔ قوم آج 76واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ نماز فجر میں ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کی دعائیں کی گئیں۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی